ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز و محترم علماء اکرام، سٹیج پر ایک بہت بڑی تعداد علماء اکرام اور مشائخ اعظام کی موجود ہے. ان کے سامنے گفتگو کرنا بہت مشکل، لیکن الامر فوق الادب شاہین ختم نبوت دامت برکاتہم کا حکم ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2-4 باتیں اس حوالے سے کہ ہم سب یہاں ختم نبوت کے مقدس مشن کے لیے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کا اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور حضور کی امت میں ہمیں شامل فرمایا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مقدس اور محترم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شان، جو عزت اور جو بزرگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں. پھر اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق اور جو نسبت ہے، جس نسبت سے آج ہم یہاں جمع ہیں اور جس احاطے اور جس میدان میں آج آپ تشریف لے گئے وہ ختم نبوت کے پروانوں سے بھرا ہوا ہے. مسجد اور مسجد کے آس پاس یہ پنڈال، باہر گلیاں اور بازار، ہر جگہ یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے یہ اسی نسبت کے تحفظ کے لیے یہاں آئی ہے جو مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے. اور یہ امت اپنی ہزاروں کمزوریوں کے باوجود الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اپنے نبی کے ساتھ جو اس امت کا تعلق ہے اس تعلق میں اس امت نے کبھی بھی کمی نہیں کی، اپنے نبی کا تحفظ کیا. ختم نبوت تو بہت بڑا اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں تو کہتا ہوں علماء نے سیرت کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جن چارپائیوں پر آپ تشریف فرما ہوئے، جن پیالوں میں آپ نے پانی پیا، جن برتنوں کو آپ نے استعمال کیا، زندگی بھر جن سواریوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، جو نیزے اور جو تلواریں آپ نے استعمال فرمائیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن گھوڑوں پر بیٹھے ان گھوڑوں کے نام اور وہ کہاں سے آئے اور کس نے بھیجے، اور آپ نے اپنی زندگی بھر جو تلواریں استعمال کی، ہجرت کے سفر میں کون سی تلوار تھی، بدر کے سفر میں کون سی تلوار تھی، حضور نے کندھوں پر جو چادریں رکھی ہیں، آپ نے جو عمامے باندھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وہ منبر، آپ اندازہ لگائیں اس امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق تھا کہ جس منبر پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے وہ منبر کس لکڑی کا تھا، بنانے والا کون تھا، کون سی جنگل سے لکڑیاں کاٹی گئیں اور کون لے کر آیا، کس نے بنایا. اس ایک عنوان پر علماء اکرام نے صرف منبر پر 20 کتابوں کا سیرت کی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ جنہوں نے صرف حضور کے منبر پر 20 کتابیں لکھی. آپ کے نالین مبارکین پر علماء نے 17 کتابیں لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارکین کیسے تھے. تو جس امت نے آپ کی ان چیزوں کی حفاظت کی، کیا وہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نہ کرتے؟ امت نے تحفظ کیا ہے اور 1400 سال سے تحفظ کرتے ہوئے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے راول پنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جملہ فرمایا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ قیامت تک جب بھی کوئی جھوٹا نبی سر اٹھائے گا تو صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کیا جائے. ختم نبوت کا تحفظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے، اور اس تاریخی تسلسل، یہ کانفرنس اسی تسلسل کا حصہ ہے جس میں میں اور آپ آج موجود ہیں۔ میں آخری 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب وہ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا مہر علی، ہندوستان میں بر صغیر میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے جھوٹے نبی کا، اور تم یہاں آ گئے ہو، وہاں جاؤ، میری نبوت کو کینچیوں کے ساتھ کترا جا رہا ہے، وہاں صرف تمہارا بیٹھ جانا بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ختم نبوت کے پروانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہوگا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہاں آ کر مرزا کو للکارا، ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر شاہی مسجد میں مناظرہ طے ہوا، مناظرہ نہ ہو سکا، مرزا قادیانی اپنی عادت کے موافق وہاں نہ آیا، اور پھر آخر میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس نے کہا کہ میں مناظرے میں نہیں آتا، میری جان کو خطرہ ہے، ایسے کریں ایک آپ قرآن کی تفسیر لکھیں، ایک میں تفسیر لکھتا ہوں، اور پھر 3 جج بیٹھیں اور وہ جج فیصلہ کریں کہ کس کی تفسیر اچھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ چیلنج بھی منظور ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، میرا تو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں مدینے والے کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ میں اور تم دونوں آؤ، میدان میں آئیں، ایک سفید کاغذ پر میں بھی قلم رکھتا ہوں اور تم بھی قلم رکھو، اور پھر قلم کو کہو کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھے۔ اگر تیرا قلم چل پڑا تو سچا، اگر میرے قلم نے قرآن کی تفسیر لکھ دی تو میں سچا۔ مرزے نے نہ آنا تھا نہ آیا، تو لوگوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے، اگر وہ یہ ہاں کر دیتا تو قلم تو قرآن کی تفسیر نہیں لکھتا۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، اور وہ مہر منیر میں آج بھی پنجابی میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تم نے کیا سمجھا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ جو بھی حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اس کے کندھوں پر امام الانبیاء کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اور پھر پنجابی کا جو جملہ فرمایا اس کا مزہ پنجابی میں ہی آتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کٹھی ہمیشہ قلعے نے زورے تھے کدنی، کٹھی ہمیشہ قلعے نے زورے تھے کدنی۔ فرمایا جو جانور بندھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے قلعے کے زور پر زور لگاتا ہے، ہمارا قلعہ مدینے میں بڑا مضبوط ہے، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے حضور کے ختم نبوت کے تحفظ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ کل پرسوں حضرت شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر آپ نے بھی حضرات نے بہت ساروں نے سنی ہوگی، اس میں وہ اپنی بھوک ہڑتال کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں جب 40-45 دن میری بھوک کو گزر گئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 شخص حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب، علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرکزہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور یہ تینوں وہ ہیں جن کی زندگیاں ختم نبوت کے تحفظ میں صرف ہوئی ہیں۔ یہ تینوں مجھے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا شورش ڈٹ جاؤ، آخری فتح اسی طرح تمہاری ہوگی جس طرح آخری فتح ہمیشہ ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والوں کی ہوتی۔ اور یہ تینوں حضرات، 3 یہ جو میں نے آپ کے سامنے نام لیے، اور چوتھے شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرکزہ، ان چاروں کے حالات میں نے پڑھا ہے، ان چاروں نے اپنی موت کے بعد اپنے خواب میں آنے والے مریدین، متعلقین اور منتسبین کو جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو ان تینوں نے، بلکہ ان چاروں حضرات نے ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں بہت کام کیے ہیں دین کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت دین کے کام لیے ہیں، لیکن جتنی قیمت اور جتنی وقت ہماری قبر میں آنے کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کی لگی ہے اتنی کسی نیکی کی قیمت نہیں لگی۔ اسی میں اس اجتماع سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں آئے ہیں، ہم صرف اس کانفرنس کے لیے
محافظ ختم نبوت نہیں ہے، بلکہ ہم نے موت تک حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ ہم مدرسے میں ہوں، مساجد میں ہوں، محلوں میں ہوں، شہروں میں ہوں، اسی طرح شوق کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں کہ موت تک ہم حضور کی ختم نبوت کے محافظ اور سپاہی رہیں گے۔ حضرت علامہ، بس آخری بات، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرکزہ بستر مرگ پر ہے، فرمایا میری چارپائی اٹھا کر دارالعلوم دیوبند میں لے جاؤ۔ احاطہ ملسری میں حضرت کی چارپائی اٹھا کر لائی گئی۔ وہ علامہ انور شاہ کاشمیری جن کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہفتے میں ان کو ایک دفعہ لازماً حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی، اور جن کے متعلق امیر شریعت نے فرمایا تھا صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، انور شاہ پیچھے رہ گیا۔ اس عظمت کا مالک اور موت کے وقت ساری زندگی بخاری شریف پڑھانے والے اپنے طلباء کو اور علماء کو وصیت فرما رہے ہیں، اور وہی وصیت آج کا یہ سارا مجمع مجھے سمیت ہم اپنے یہ پلے باندھ کر لے جائیں۔ حضرت کاشمیری نے آخری وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ موت تک ختم نبوت کے پرچم کو سنبھال کر رکھنا، قادیانی کا مقابلہ کرنا، اور دو چار قادیانی کو گالیاں دیں۔ کسی عالم نے حضرت کشمیری سے کہا تھا حضرت آپ کی زندگی میں ہم نے آپ کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی، لیکن جب مرزے کا نام آتا ہے تو آپ کے منہ سے بھی عجیب و غریب الفاظ نکلتے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا تھا، فرمایا جس طرح حضور کی تعریف کرنے پر ثواب ملتا ہے، مرزے کو گالیاں دینے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ جو جھوٹا اور کذاب ہے اس کذاب کو کذاب کہنے پر بھی، لعنتی کو لعنتی کہنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ اگر میرے شاگرد موت تک ختم نبوت کے پرچم کو سنبھال کر رکھنا، اٹھا کر رکھنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ حضرت علامہ کے الفاظ ہیں، فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شفاعت محمدی کے حصول کے لیے اس سے بہتر روئے زمین پر کوئی عمل نہیں۔ ختم نبوت کا تحفظ کرو، حضور کی شفاعت حاصل کرو، کوشش کریں گے سارے حضرات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔